بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، سردار صاحبان، ذمہ دار اور سربراہ حضرات، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، کئی سال سے یہ معمول چل رہا ہے رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد آپ حضرات کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہو جاتی ہے اور کچھ دین کے سلسلے میں، اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مذاکرہ ہو جاتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. آج کی اس مجلس میں اس سے متعلق کچھ بات عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے بغیر کسی امتیاز کے، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو جاہل ہو، مرد ہو عورت ہو، نیک ہو عام آدمی ہو، سب کو خطاب الذین آمنوا سے، جو بھی ایمان والا ہے سب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے سخت گیر سخت مزاج فرشتے مسلط ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو ان سے کہا جاتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. یعنی ان سے کوئی زور زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی زبردستی آگ میں کود رہا ہے ہمیں پکڑنا ہے؟ تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے، اس راستے پر چلنے سے بچاؤ کہ جس کی منزل آگ ہے، جہنم ہے، جس کا انجام جہنم میں کا داخلہ ہے. یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کو بچائے، پھر اپنے اہل عیال کو بچائے. اگر ہر فرد اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل عیال کے لیے اس ذمہ داری کو اوڑھ لے اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا کرے تو کوئی گھر خالی نہیں بچے گا. سارا کا سارا معاشرہ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے سدھر جائے گا. ہر وقت اس پر نظر ہوگی کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے. ایسا تو کوئی عمل نہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والا ہو. یہ خطاب ہے تمام ایمان والوں کو، اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے ہر مسلمان کو کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم میں جانے والے راستے پر چلنے سے، اہل عیال کو بھی بچاؤ. اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ بچپن میں بچوں کو دین سکھایا جائے.
ان کو ایمان کی حقیقت بتلائی جائے، کلمہ نماز کی تعلیم دی جائے، قرآن پڑھنا سکھایا جائے، عقیدے کی اہمیت سمجھائی جائے، ایمان کی قدر و قیمت ان کے ذمہ بیٹھائی جائے، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی قربانیاں دے کر ایمان کی دولت ملی تھی، اور آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر میں ہدایت لکھ دیتے ہیں اور وہ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آتا ہے تو اس کو بڑی بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاندان کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، محلے کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی مخالف ہو گئی، بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ مخالف ہو گیا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، مکان جائیداد سے محرومی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پیدائشی طور پر ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اس ایمان کی حفاظت کریں، کیسے اپنی جو موجودہ سطح ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے جو بچہ گھر میں پیدا ہو، جب سن شعور کو پہنچے تو اب اس کے ایمان کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، پٹائی کرو اس کی۔ حالانکہ بچہ مکلف ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، عام طور سے 14-15 سال کی عمر میں بچے بالغ ہوتے ہیں، لیکن 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی سے مسجد میں جانے کا عادی بن جائے، اللہ کے گھر میں حاضری دے، نماز پڑھے، سر جھکائے، نماز کے کلمات کو سیکھے، تاکہ ایمان اس کے اندر مضبوطی اختیار کر لے، اس کی جڑ بنا لے، تو ان کا دینی مزاج بنایا جائے، قرآن پاک پڑھایا جائے، کلمہ سکھایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے کہ ایمان تمہاری سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اسی طریقے سے تقدیر کیا چیز ہے، جنت جہنم کیا چیز ہے، جنت پر ہمارا ایمان، جہنم پر ہمارا ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آج ماحول بدل رہا ہے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کو اس کے سامنے بات بات پر اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا جاتا، بیٹا فلاں کام مت کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جہنم میں جلایا جائے گا، کسی کا سامان مت چھوڑو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولو گے تو منہ جہنم آگ ڈال دی جائے گی۔ بچوں کی تربیت کی جاتی تھی، آج اتنے بڑے بچے کے ہاتھ میں تو موبائل تھما دیا جاتا ہے، اس کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ اس کا دل و دماغ تو اسی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری سرپرستوں کی ہے کہ بچے کو دین کی تعلیم دیں، کلمہ سکھائیں، دینیات پڑھائیں، قرآن پاک سکھائیں۔ اب آگے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دین کی تعلیم میں اور آگے بڑھیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، تاکہ تفصیلی دینی معلومات اس کی طرف رجوع کر کے حاصل کی جا سکے، جائز ناجائز کے بارے میں اس سے پوچھا جا سکے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، آمدنی کیسے درست ہوگی، کیسے خراب ہو جائے گی، اس کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی معاملات میں دنیاوی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس پر بھی نظر رہنی چاہیے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، اور اس کو بتانے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، مفتیان کرام کی ضرورت ہے۔ تو جیسے تمام ضرورت کے لیے ہم افراد تیار کرتے ہیں، آج خوشحال گھرانوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو MBA کراتے ہیں، CA کرواتے ہیں، ان کو CA کی پڑھائی پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ خود منیجر بن کر رہے، حساب کتاب جاننے والا ہو۔ ایک بڑے خاندان میں ایک بچہ CA ہو جانا چاہیے، ایک MBA ہو جانا چاہیے، کچھ نہیں تو انگریزی کا اچھا جانکار ہونا چاہیے۔ کیا اس ضرورت سے کم ضرورت ہے دین کو جاننے کی، دین کو سیکھنے کی؟ تو بنیادی دینی تعلیم دلانا تو ہر بچے کی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
اور اس کے بعد اگر توفیق ملے تو اور آگے کی تعلیم دی جائے۔ تجربہ یہ ہے کہ حافظ بنا دینے سے دین کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ اس میں گمراہی نہیں گھسے گی، شیطان اس کو ایمان سے محروم نہیں کر سکے گا، جبکہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے ہر طرف جال پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر یہ آتا ہے کہ جب بچہ شعور کی حد تک پہنچے تو ان کی نگرانی کی جائے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، اس کے مشاغل کیا ہیں، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، صحبت کیسی ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا تب وہ بالکل ماں باپ کی طرف سے بے نیاز ہو گیا، ماں باپ کو اس کی نگرانی نہیں کرنی۔ خاص طور سے وہ بچے اور بچیاں کہ جو اسکولوں کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی فکر کرنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ بہت شرمندگی کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، اور تمام باشعور لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آج بہت بڑی تعداد ہمارے مسلمان بچیوں کی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والی غیر مردوں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلم نوجوانوں سے ان کے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مذہب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ صرف اندیشے نہیں بلکہ واقعات ہیں، حقیقت ہیں۔ آج ہم الحمدللہ اس مجمع کے اندر سارے لوگ موجود ہیں۔ میں نے علماء کرام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے سماج کے ذمہ دار حضرات، سردار صاحبان، مہتو صاحبان اور جو سربراہ لوگ ہیں وہ بھی موجود رہیں، اس لیے کہ ہمیں گفتگو سب سے کرنی ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے استعمال کریں۔ ہر شخص میں یکساں صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہمارے طبقے میں الحمدللہ 50 بلکہ اس سے زیادہ علماء کرام ہیں، پرانے علماء بھی ہیں، نئے فضلاء بھی ہیں، اللہ نے ان کو دین کا علم عطا فرمایا ہے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمارے جو برادری کے قوم کے سردار صاحبان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی عطا کی، جن کا ہر عمل مؤثر ہوتا ہے، جو دوسروں کے اوپر دباؤ دے سکتے ہیں، دوسروں کو مجبور کر سکتے ہیں، حکم نافذ کر سکتے ہیں، ان کو اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہ گھر کے جو سربراہ حضرات ہیں، والدین ہیں اور خاص طور سے والد ہیں، گھر کے بڑے بھائی ہیں، چچا ہیں، جن کا گھر کے اندر ہولڈ ہے، اگر یہ تینوں حضرات آپس میں تعاون کا جذبہ پیدا کر لیں، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپس میں رابطہ نہیں ہے۔ سردار صاحبان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے فالامیر راع علی رعیتہ وہ مسئول عن رعیتہ، جو امیر ہے، جو سردار ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم برادرانے کے مسائل کے اندر شادی کیسے ہوگی، مہر کتنا ہوگا، خرچہ کتنا دیا جائے گا، نکاح طلاق کا مسئلہ کیسے نپٹایا جائے گا، اس میں جہاں اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو اس طوفان سے بچانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ مسئلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس کے لیے تینوں طبقے کا تعاون ضروری ہے۔ علماء کرام اور نوجوان افراد جذبہ رکھتے ہیں، دل کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ بنانے کی ضرورت ہے، ان کو سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے ان کا تعاون کریں، ان کی سرپرستی کریں، یہ ان سے ملاقات کریں تو ان کی بات کو سنیں، یہ مشورہ دیں تو ان کے مشورے کو سنیں، ان سے جو تعاون مانگیں ان کو تعاون کریں۔ اور اس کے بعد کام بنتا ہے ہمارے گھر کے جو افراد ہیں،
جنہوں نے اپنی بچیوں کو اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر داخل کر رکھا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے. میں کسی کالج کا نام نہیں لوں گا لیکن علاقے میں بڑے بڑے اطراف کے اندر کالج یونیورسٹیاں موجود ہیں. بچیاں وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کے تعلقات غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور وہ گھروں سے جا رہے ہیں. یہ ہماری جو ٹیم ہے نوجوانوں کی، علماء کی، جو اس پر کام کرنا چاہتی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی نشاندہی کریں، پتہ چلائیں کون سی بچی کس راستے کے اوپر جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے والدین سے، ان کے گھر والوں سے ملاقات کر کے ان کو متنبہ کیا جائے، آگاہ کیا جائے. اور وہ صفائی نہ دیں کہ میری بچی کے بارے میں آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر بعض نادان جو کہہ دیتے ہیں کہ میری بچی آزاد ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے. بھائی پریشانی یہی کہ اللہ نے ہم کو علم دین دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کو اس کی نشاندہی کریں گے. اور پھر اس سلسلے میں ہمارے جو سردار صاحبان ہیں، بھارتو صاحبان ہیں، اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اس پر دباؤ بناؤ، آزاد نہ چھوڑ دیں. یہ طوفان جو آ رہا ہے غیر قوموں کی طرف سے ایک پلاننگ ہے، پورا نقشہ بنا ہوا، مدت یہ چیز چل رہی تھی اور اس وقت اس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم گھرانوں کے اندر لایا جائے، ان کا مذہب بدلا جائے، ان کی عزت اور ان کے ناموس کو پامال کیا جائے، ان کے ذریعے اپنے بچے پیدا کرائے جائیں. جو چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائیں، دین دھرم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، عزت آبرو بھی ان کی پامال ہو جائے اور ہم اس کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار نہ ہوں. اس سلسلے میں ہمارے طبقے کے تمام ذمہ داروں کو، علماء کو، نوجوانوں کو ساتھ لے کر اور اس پر غور کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، پلان بنانا چاہیے، طریق عمل طے کرنا چاہیے. اور جو نوجوان، جو عالم، کام کرنے والے ٹیم کے جو افراد آئیں اور وہ نشاندہی کریں کہ فلاں گھرانے کی فلاں بچی کے سلسلے میں ہم کو یہ اطلاع ملی ہے تو اس کو نظر انداز نہ کریں. اگر جس پیمانے پر غیروں کی طرف سے گمراہی پھیلانے کی اور ایمان کو لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر اسی طاقت کے ساتھ اسی ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو اپنے بچوں کا اور اپنے بچوں کا ایمان بچا نہیں سکیں گے. ہم صرف اسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی مسلمان لڑکا اپنے گھر کے اندر کسی غیر مسلم لڑکی کو لے آئے، لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف ہو رہا ہے. دیکھیے تعلیم دلانا منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس خاردار وادی کے اندر قدم رکھا ہے اور آپ کو شوق ہے کہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو آپ کو اس کے پورے بندوبست کرنا پڑے گا. بچی گھر سے نکلے، سرپرست اس کے ساتھ جائیں پہنچانے کے لیے، اس کو لیوانے کے لیے، وہ آزاد نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک شوق پورا کیا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے یہاں بچیاں دفاتر کے اندر کام نہیں کرتی، ان کو ملازمت نہیں کرنی. ہمارا معاشرہ الحمدللہ خود کفیل ہے، گھروں میں ان کو اس کی ضرورت نہیں کہ خود کما کر لے آئیں، خرچ کریں. جس معیار کی بھی زندگی گزاری جا رہی ہے اس میں کمانے کی، خرچ کرنے کی ذمہ داری گھر کے مرد کی ہوتی ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، ساڑی کے رنگ کی جال بنانی ہے، فال ٹاکنا ہے، یا اور جو گھریلو کام ہوتا ہے وہ عورتیں کر لیتی ہیں، مگر ان کو کسی دفتر میں جا کے ملازمت نہیں کرنی. اللہ نے یہ معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے بلا ضرورت کالجوں یونیورسٹیوں کو داخل کرانا، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور مرتب کی تھی اسی مقصد کے لیے کہ اگر بہشتی زیور کسی بچی کو اطمینان کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور پھر بچی نے ہمارے مدرسوں میں درجہ 5 تک پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو بقدر ضرورت ہندی، انگریزی اور حساب لکھنا پڑھنا اس کو آ جاتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں نوٹ کر سکتی ہے، مسائل بہشتی زیور میں پڑھ لے گی. اور اگر عالم کی تعلیم دلانی ہے تو جہاں عالمات کی تعلیم ہوتی ہے بچے کو وہاں داخل کیجیے، اس کو عالمہ بنائیں گے، حافظہ بنائیں گے، تاکہ اعلیٰ تعلیم بھی ہو جائے لیکن دین کے راستے کی.
تو یہ جو شوق ہے کالجوں میں داخل کرانے کا یہی غلط ہے، لیکن اگر کوئی بہت ضروری سمجھتا ہے تو پوری حفاظت کے انتظام کرنا چاہیے، بلانے کا، پہنچانے کا، اس کی نگرانی کا۔ ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بڑا موبائل ہے، وہ کہاں سے اس کا رابطہ ہے، کس سے دوستی ہو رہی ہے، کس سے بات چیت ہو رہی ہے، کیا پیغام آ رہا ہے جا رہا ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہے۔ پٹرول اور آگ کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ کھول کر بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ زہر پھیل رہا ہے۔ غور کریں، مشورہ کریں۔ میں پھر درخواست کروں گا اپنے بڑوں سے، بڑی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اپنی حیثیت کا صحیح استعمال کریں، ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر کریں، ان کی سرپرستی کریں، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کو مشورہ دیں، اور یہ اگر کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو اس کو قبول کریں، اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں۔ پھر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے جہاں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں ان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے ان بچیوں کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے، اب بھی ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ پھر اس سیلاب کو بند قائم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو اس میں اور بھی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے مال و متاع کی ذمہ دار ہے، گھر کا ملازم اپنے مالک کے ساز و سامان کا ذمہ دار ہے، اس کا محافظ ہے، گھر کا بڑا سرپرست اپنے تمام اہل و عیال کا محافظ ہے، ان کا دینی ذمہ دار ہے۔ دینی ذمہ داری میں اولاً تو ان کی تعلیم و تربیت آتی ہے، پھر ان کی نگرانی ہے، گھر میں نماز کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہم صرف اپنے عمل کو لے کر مطمئن ہو گئے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے صبح شام کی تسبیح پوری کر رہے ہیں، جماعت میں چلہ بھی لگا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، گھر میں نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ دین کا کام پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر ہونی چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، گھر میں چراغ جلاؤ، پھر مسجد میں چراغ جلاؤ۔ اگر ہم باہر کی فکر کریں اور گھر کی فکر نہیں کریں گے، یہ محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ میں باہر کی محنت سے منع نہیں کر رہا ہوں، اگر سب گھر میں بیٹھ جائیں گے تو باہر کی محنت بند ہو جائے گی، لیکن جتنی فکر اس کی کر رہے ہیں اس سے زیادہ فکر اپنے گھر میں ہونی چاہیے، گھر میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ موبائل کی جو وبا ہے، یہ صرف اسکول پڑھنے والی بچیوں ہی کے لیے نہیں، گھر میں رہنے والے بچے جوان، جو بے تحاشا جو بڑے موبائل کا استعمال ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بندش نہیں ہے، یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے سب سے بڑا یہ شیطان ہے۔ ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے، جو تھوڑا سا دینی مزاج رکھتے ہیں، موبائل کھولا، کوئی ویڈیو آ رہا ہے، کوئی تقریر آ رہی ہے، بس اس کو سن لیا، خود دین کا علم ہے نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، کوئی بھی نظریہ پیش کر رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے، کوئی بھی روایت بیان کر رہا ہے، تو اس کے قائل ہو گئے۔ پھر یہ کہ اس کو آگے فارورڈ کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے کو چلتا کر دے، یعنی یہ جان کر نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جو سنا اس کو آگے چلتا کر دیا۔ فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، آگے بات چلانے کی پہلے یہ شکل تھی کہ ایک سے سنا دوسرے کو سنا دیا، آج یہ ہے کہ ایک جگہ سے میسج آیا اور 10 جگہ اس کو فارورڈ کر دیا، اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے چلا تھا، کس نے اس کو بھیجا تھا، اور آگ کی طرح سے وہ گمراہی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو موبائل دیکھنے کے شوقین ہیں اور ہر پیغام کو، ہر بیان کو، ہر تحریر کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلے معلوم کرے، دیکھیں کہ جس کا یہ بیان ہے کوئی مستند عالم ہے کہ نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے، صحیح مسلک رکھنے والے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ اس راستے سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔
بدعتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دین بیزاری پھیلائی جا رہی ہے، آزادی پھیلائی جا رہی ہے، اور خود اپنے پاس دین کا علم ہے نہیں، جو کچھ میسج کے اندر آیا، جو ویڈیو میں آیا، اس کو سمجھ لیا کہ یہی حقیقت ہے، کسی عالم سے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو غلط قسم کے میسج نہیں دیکھتے لیکن دینی مسائل کے اوپر ہر میسج کو سن رہے ہیں، ہر بیان کو سن رہے ہیں، ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء سے، نوجوان علماء ہیں، پرانے اساتذہ ہیں، ان سے مراجعات کر کے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ غرض یہ چیز ہمارے لیے راستے سے ہٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی ہے، اس سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے ہی موبائل کے اندر اپنے وقت کو صرف کرنا یہ تضییع اوقات ہے، بلا ضرورت گھنٹوں موبائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مشغلہ بنا ہوا ہے، میسج بھیج رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، میسج میں کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، امانت ہے، یہ ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہت مشہور روایت ہے اور آپ نے بار بار سنا ہوگا، ترمذی شریف کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس، عن عمری فیما افنا، وعن شبابی فیما ابلا، وعن مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن ماذا عمل فیما علم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا قدم میدان محشر سے اس وقت تک ٹلے گا نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہ کر لیا جائے، اور جب سوال کیا جائے گا تو جواب بھی دینا پڑے گا، اور جواب وہاں رٹا ہوا نہیں چلے گا کہ دنیا سے ہم کوئی سوال جواب تیار کر کے لے جائیں وہاں جا کے سنا دیں۔ جواب وہی آئے گا جو حقیقت ہوگی۔ سوال کیا کیا ہوگا؟ عمر کس چیز میں گزاری؟ تو مطلب یہ ہوا کہ پوری عمر اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس، اور اس کو کہاں گزارنا ہے، کس کام میں صرف کرنا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ وعن شبابی فیما ابلا، نوجوان سن لیں، جوانی کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوگا کہ زندگی کا جو سب سے قیمتی زمانہ تھا، جس میں امنگیں جوان ہوتی ہیں، حوصلے بیدار ہوتے ہیں، قوت عمل اپنے عروج پر ہوتی ہے، کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس وقت میں اس جوانی کو تم صحیح جگہ استعمال کر سکتے تھے، تم نے کہاں گزارا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1.25 نیزے کے فاصلے پر چمک رہا ہوگا، اور بھیجا دماغ کے اندر اس طرح کھول رہا ہوگا جس طریقے سے پانی ہانڈی کے اندر کھولتا ہے۔ اس وقت جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو سایہ عرش میں جگہ ملے گی، اس میں ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کی نشو و نما، جس کی اٹھان اللہ کی عبادت و بندگی کے اندر ہے۔ یہ سب سے قیمتی زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 حالتوں سے نفع اٹھا لو، 5 حالتوں سے پہلے۔ اس میں یہ بھی فرمایا ان شبابی قبل حریمی، آدمی کو چاہیے کہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ تو جوانی کا زمانہ ہمارے نوجوان دوستوں بہت ہی قیمتی ہے، اس میں اگر کمائی کر لو گے آخرت کی، یہ کام آئے گا، وہاں سرخروئی بھی حاصل ہوگی، اللہ کے یہاں عزت حاصل ہوگی، اور پھر یہی بنیاد بنے گا زندگی کے آگے کے مراحل کے اندر۔ جس کی جیسی جوانی گزرتی ہے ویسے ہی اس کا بڑھاپا گزرتا ہے، ویسے ہی اجڑ عمر گزرتی ہے، اور جو جوانی میں نہیں سدھر سکا آگے کی بھی اس کی امید نہیں ہے۔ طاقت تو کم ہو جائے گی لیکن جذبات اسی طریقے سے خراب رہیں گے۔ اس لیے نوجوان ہمارے اپنے وقت کی قدر کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 5 سوالات جو ہوں گے، اس میں ایک سوال یہ ہوگا عمر کہاں گزاری، ایک سوال یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری، ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ اس لیے ہم آزاد نہیں کہ جیسے چاہے کمائے، بے ایمانی کرنے، جھوٹ بولنے، سود لینے، نہیں، صحیح راستے سے کمانا پڑے گا، کیونکہ جب پوچھا جائے گا کس راستے سے کمایا ہے تو جس راستے سے کمایا ہو تو وہی سامنے آئے گا۔ کہاں خرچ کیا، یہ بھی ایک سوال ہوگا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور آخری جو سوال یہ ہوگا کہ دین کی جو معلومات تم کو حاصل ہوئی تھی اس پر عمل کتنا کیا۔ اس لیے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج، اور
جمعہ کے بیان میں، جلسوں میں، نماز کے بعد کتابوں کی تعلیم میں، مذاکرے کی مجلس میں جو باتیں دین کی ہمارے علم میں آتی ہیں، ہم اس کے سلسلے میں جواب دہ ہوں گے کہ دین کی جتنی معلومات تم کو حاصل ہوئی تھی اس پر عمل کتنا کیا۔ آج جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ بھی امانت ہے، اس میں جس سے متعلق جو عمل ہے اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے معاشرے سے جو اس کی ذمہ داریاں وابستہ ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو بات میں نے شروع کی تھی اس کا پھر اعادہ کر دوں کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، ماحول کی برکت سے الحمدللہ نمازوں کا بھی اہتمام ہوا، تلاوت کا بھی اہتمام ہوا، لیکن رمضان مبارک گزر جانے کے بعد اپنے معمولات کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام اسی طریقے سے رہے، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے رمضان کے اندر جو کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے برکت بھی رہتی ہے اور قلبی سکون و چین بھی ملتا ہے۔ چین و سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اپنی یاد کے اندر اپنے ذکر میں چین و سکون کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر آدمی آج چین و سکون کا متلاشی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قلبی سکون حاصل ہو، دل و دماغ مطمئن رہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو کوئی بڑی قربانی نہیں دینی ہے۔ وہی کام جو ہم رمضان میں کرنے لگتے ہیں، نماز 5 وقت کی مسجد میں آ کر پڑھیں، تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اللہ توفیق دے تو کچھ ذکر و تسبیح کا اہتمام کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریے کہ گھر میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، بچے بچیاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر ہر گھر والا اس کی فکر کر لے گا تو انشاءاللہ جو باہر محنت ہو رہی ہے علماء کرام کی اصلاح معاشرہ کی، اس کے اندر بڑی مدد ملے گی۔ ایک بات آخری کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، جس طرح ضرورت ہے آج ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کرام اور سماج کے ذمہ دار لوگوں کے درمیان تعاون کی، بالکل اسی طریقے سے بہت سے غلط قسم کے رسم و رواج ہیں چلے آ رہے پرانے زمانے سے، اور ان کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ جو علماء تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، قرآن و حدیث کا فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ان کی ٹانگ نہ کھینچی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے کہ بھائی یہ عالم کا کام ہے کہ وہ بتائے گا کون سا کام صحیح ہے کون سا کام غلط ہے۔ اب جن کے ہاتھ میں نافذ کرنے کی طاقت ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، منصبی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالے بلکہ وہ عامل بنے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، غلط رسم و رواج اور بہت سی غلط چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی جو مبارک گھڑیاں گزری ہیں اس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت مزاج بنا ہے اس کو باقی رکھنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک بات رہ گئی تھی، اس کو بھی عرض کر کے پھر دعا کرتے ہیں۔ ذہن میں بات تھی کہ الحمدللہ اس علاقے کے اندر بڑے بڑے مدرسے بھی ہیں اور اسکول بھی ہیں، درس اسکول بھی ہے اور نیشنل اسکول بھی ہے۔ یہ جو یونیورسٹی کی سطح کی جو تعلیم ہے، جس کے لیے ہماری بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، ہمت کر کے مشورہ کر کے مشترکہ مشورے کے ذریعے کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم ہونا چاہیے جس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہو، جس میں یہ خطرات اور یہ خدشات جو پیش آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ طویل المیعاد کام ہے، لیکن اگر ارادہ کر لیں گے اور نقشہ سازی کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا۔ آج پورا نہیں ہو پائے گا، کچھ وقت لگے گا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور ذمہ دار لوگوں کو اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔